हो गए सब ज्वाइन? जी चलिए, तो मैं क्या पढ़ा रहा था कि नंबर 16, हदीस नंबर 16। देखो सब ज्वाइन हो गए? नहीं, अभी नहीं हुए। अभी 13 लड़कियां ज्वाइन हुई हैं, बस ज्वाइन होने दो अभी, जब तक कोई और। अभी ज्वाइन हुई हाँ, है। क्या? मुफ्ती साहब बेड पर नमाज पढ़ सकते हैं? हाँ, बेड देखो, अगर कोई बेड ऐसा है जिसका गद्दा इतना गुदगुदा है, इतना गुदगुदा है कि उस पे सर रखो तो सर अंदर दस्ता ही चला जाता है, तो ऐसे गद्दे में नहीं पढ़ सकते, वरना बेड पे नमाज पढ़ सकते हैं। मुफ्ती साहब चारपाई पर नमाज पढ़ सकते हैं? जी, चारपाई पर, जैसे बरसात में ऐसा होता है ना, बारिश का पानी हो जाता है तो चारपाई पर पढ़ लेते हैं मजबूरी में। चारपाई पे हाँ पढ़ सकते हैं, चारपाई पे नमाज हो जाएगी। मुफ्ती साहब मैंने आपको नंबर भेजा है, वो आप ग्रुप में ऐड कर सकते हो। किसका नंबर है? जो ग्रुप में ऑलरेडी ऐड है वो मम्मी का नंबर है, सो मुझे मैसेजेस एंड ऑल नहीं आते। जी, क्या नहीं आते? ये लड़ाइयाँ क्या हो रही हैं? देखो, हम अपना अपना माइक म्यूट करो। मुफ्ती साहब फरा को बोलिए माइक ऑफ करने। हाँ, सही बात है, लड़ाइयों की आवाज आ रही है। मेरे के माइक से आ रहा है। हाँ, तो ये जो नंबर आपने भेजा है, इस पे आप ग्रुप का लिंक हाँ, शेयर कर फरा दो, नाम की। है ना? इस पे आप ग्रुप का लिंक खुद भी शेयर कर दो तो वो ज्वाइन हो जाएंगी। चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है? नहीं हाँ, क्या? नहीं मुफ्ती साहब, वो आप मैंने जो आपको नंबर भेजा है मम्मी के फोन से, वो आप ग्रुप में ऐड कर सकते हो क्या? बिकॉज पूरे मैसेजेस मम्मी के फोन में आ रहे हैं, सो मैं नहीं देख पा रही हूँ। अच्छा, ये आपका नंबर है? ये हाँ चलो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है? क्या नाम है आपका? जी, फरहा, कहाँ से? हैदराबाद। हैदराबाद। चलो, अब अम्मी से कहना आप रिमूव हो जाओ ग्रुप से, ठीक है? हाँ जी मुफ्ती साहब। और हैदराबाद। चलो मैं भी ऐड करता हूँ। तो हदीस नंबर कितनी पढ़ा रहा था मैं, बताओ जल्दी से। 16। लेकिन ये 17 मतलब हुआ नहीं हो गई, बताओ। मुफ्ती साहब ने पहले 13 बताए थे, 16 हो गई हैं। 16 तो आप फिर से रिपीट कर दीजिए। अभी आप फरहा, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, आपका नंबर व्हाट्सएप पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है? आप अपने ही नंबर से मुझे व्हाट्सएप एसएमएस करना अभी, जी मैं ऐड कर दूंगा आपको। चलो, और ये टैब के चक्कर में सारा टाइम खराब हो जाएगा। चलिए, हदीस नंबर 16 क्या थी? ला यहिल्लु लिमुमिनिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासी लयालिन। ला यहिल्लु लिमुमिनिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासी लयालिन। इस हदीस का तर्जुमा ये है कि किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए ये हलाल नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक रखे, यानी किसी भी मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद रखना ये जायज नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। पहली बात तो ये आप समझो कि मान लीजिए आपकी कोई रिश्तेदार है, आपकी कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, वो नहीं, आपकी कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त, ये नहीं बोला मैंने, गलती से मेरे मुंह से निकल भी रहा था, लेकिन ये नहीं है मुराद। आपकी कोई दोस्त है, आपकी कोई रिश्तेदार है जो आपके लिए गैर महरम नहीं है, उससे मान लीजिए आपकी कोई अनबन हो जाती है, कोई लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई हुई, अब आपकी उससे बोलचाल बंद हो गई, कोई लड़ाई हुई, बातचीत बंद हो गई,
تو 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہیں رکھنا چاہیے. 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں, اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اب بات چیت کیسے شروع کریں؟ اپنے دل کو صاف کرو, اپنے دل سے اس کو معاف کر دو, اگر اس کی غلطی ہو بھی تب بھی اس کو معاف کر دو, اللہ کے لیے معاف کر دو, اور اپنے دل کو بالکل صاف کر لو کہ کوئی بات نہیں, وہ بھی انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور پھر سلام دعا شروع کر دو. یہ بھی نہیں ہے کہ چونچ سے چونچ ملا کے باتیں کرنا شروع کر دو, یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ یہ ہے سلام دعا رکھو, بھائی السلام علیکم, خیریت ہے, ٹھیک ہے, بس بہت ہے. کوئی مان لیجیے سامنے والا بہت برا ہے, آپ کو اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے, تب بھی اپنے دل کو صاف رکھ لو, سلام دعا رکھو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بات چیت بالکل بند ہے, اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہیں, تو یہ مناسب نہیں. اور یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نا کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق نہیں رکھنا چاہیے. مان لیجیے آپ کا کوئی دوست ہو, آپ کا کسی لڑکی کا کوئی بوائے فرینڈ, اب اس سے بات چیت بند ہو گئی, اب وہ نالائق یہ کہنے لگے کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں رکھنا چاہیے, اور آپ سوچو کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے, آپ کہنے لوگو سوری مجھ سے غلطی ہو گئی, فلاں ہو گئی ہے. غیر محرم سے تو بات کرنا جائز ہی نہیں ہے, یعنی جن لوگوں سے بات کرنا جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث کس کے لیے؟ کہ جو آپ کے ویلڈ رشتے ہیں, جو آپ کے جائز رشتے ہیں, ان کے لیے. ٹھیک, تو کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے. نمبر 17, لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين. نمبر 17, لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. انسان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جگہ سے 2 مرتبہ دھوکہ کوئی نہیں کھا سکتا. عقل مندی کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ عقل مند وہ ہے کہ جس کو اگر ایک جگہ سے دھوکہ ملتا ہے تو وہ دوبارہ اس جگہ سے دھوکہ نہیں کھا سکتا. تو ہمیشہ یاد رکھو, اگر کہیں سے آپ کو ہارٹ ہوا ہے, کہیں سے آپ کو نقصان دیا گیا ہے, کہیں سے آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے, کہیں سے آپ کو آپ کے ساتھ وشواس گھات کیا گیا ہے, تو پھر اس جگہ سے آپ اپنی بالکل حفاظت کرو, بچ کے رہو اس جگہ سے. پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ مان لیجیے کسی رشتہ دار نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کر دیا, آپ کے ساتھ دھوکہ کر دیا, تو رشتہ داری تو رکھو, لیکن اب اس سے بچ کر رہو, ایک دم ہوشیار, خبردار, اٹینشن. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. نمبر 18, الغنا غنا النفس. الغنا غنا النفس, حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے. حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی بے نیاز ہے. غنا کہتے ہیں بے نیاز کو, اور بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو لوگوں سے کوئی امیدیں نہ ہو, اس کو صرف اللہ سے امید ہے, کسی سے کوئی امید نہ ہو. دل کیا, دل اس کا غنی ہے. غنی کہا جاتا ہے بے نیاز, یعنی غنی اس عورت کو, اس مرد کو کہا جائے گا جس کی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں, جس کی ساری خواہشیں, ساری امیدیں, سارا یقین, ساری توقعات اللہ سے متعلق ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے. جو لوگوں سے وہ الغنا غنا النفس, اس کا مطلب کہ حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے. یعنی حقیقی مالداری یہ ہے کہ آدمی دنیا والوں سے کوئی توقع نہ رکھے. آج ہمیں جو سب سے زیادہ ہارٹ ہوتا ہے, سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے, وہ اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں. ہسبینڈ سے امیدیں, ماں باپ سے امیدیں, بچوں سے امیدیں, دوست سے امیدیں, باہر والوں سے امیدیں. اور جب وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو جتنی مضبوط امیدیں ہوتی ہیں تو اتنا ہی ہرٹ ہوتا ہے. آدمی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں ہم کہ سامنے والا ہمارے ساتھ یہ کرے گا, لیکن امید کے بالکل اگینسٹ اس نے کچھ اور کر دیا, دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے, اس نے یہ کیا کر دیا. اور امیدیں نہ ہو تو کوئی ہرٹ ہوگا ہی نہیں. اسی لیے امیدیں اللہ سے, بے نیازی والی زندگی, یعنی کسی سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. آپ
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اصل مالداری یہ ہے دل کی مالداری، دل کا غنی ہونا. الغنا غنا النفس، حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے. نمبر 19 کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر اور رہ گزر رہتا ہے. دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر اور رہ گزرنے والا رہتا ہے. آپ کہیں دہلی گھومنے جاؤ، ممبئی گھومنے جاؤ، تو آپ ایک مسافر ہوتے ہو، ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہوتے تو یہ سوچتے ہو کہ ٹرین میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے. یہ آپ سیٹ پہ بیٹھے ہو، یہ آپ سوچ رہے ہو یار اس سیٹ پہ میری الماری بن جائے، اس سیٹ پہ اے سی لگ جائے، اس سیٹ کا کلر چینج ہو جائے، ایک صوفہ بھی میں یہاں رکھ لوں. سوچتے ہو؟ آپ نہیں سوچتے. کبھی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تو آپ کہتے ہو کوئی بات نہیں یار 4-6 گھنٹے کا سفر ہے، کیوں ٹینشن لے رہے ہو اتنی. یہی تو ہوتا ہے. کبھی کوئی پرابلم آتی ہے سفر میں، ارے کوئی بات نہیں یار 4-6 گھنٹے کی بات ہے، بعد میں دیکھیں گے. زیادہ ٹینشن نہیں لیتے ہم لوگ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس ٹرین کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو دنیا میں مسافر کی طرح رہو، کیونکہ تمہیں اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا. اس دنیا کے اندر تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا، تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، اور اصل زندگی تمہاری آخرت کی زندگی ہے. یہ تو مسافر خانہ ہے تمہارے لیے. جیسے ٹرین میں آپ سفر کرتے ہو، اسی طرح سے یہ بھی ایک سفر ہے. 50 سال کا، 40 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا، جتنی زندگی اللہ نے رکھی اتنا ایک سفر ہے، اور اس سفر کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی. تو کن فی الدنیا کانک غریب، اس دنیا میں رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، جیسے کوئی سڑک پہ گزرنے والا رہتا ہے. سمجھ رہی ہیں بات کو؟ چلیے نمبر 20 کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. حدیث نمبر 20 کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر کسی تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے لوگوں کی پہچان یہ بھی بتائی کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے اور اس کی تحقیق کیے بغیر دوسرے لوگوں سے اس بات کو بیان کرنا شروع کر دے. تو انسان کو جھوٹا کہا جا سکتا ہے. آج آپ دیکھیں، ہم اور آپ اپنی لائف کے اندر غور کریں تو ہم اور آپ کتنی باتیں ایسی ہیں جو صرف دوسروں سے سنتے ہیں اور اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں سے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے، کسی نے کوئی بات آپ سے کہی، کہیں سے آپ نے کوئی بات سنی، تو پہلے اس بات کی تحقیق کر لو، اس کے بعد آگے شیئر کرو. آج کل ہمارے رشتوں کو توڑنے میں جو سب سے زیادہ اہم رول ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ ہم باتوں کو سنتے ہیں اور آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہسبینڈ نے بیوی کے بارے میں کوئی بات سنی اور اس پہ یقین کر لیا بغیر تحقیق کے. بیوی نے ہسبینڈ کے بارے میں کوئی بات سنی اور اس پر بغیر تحقیق کے یقین کر لیا. تو سنی سنائی باتوں کو آگے فارورڈ کرنا اور ان کو صحیح سمجھنا بغیر تحقیق کیے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سنی سنائی باتوں کو فالو کرتا ہے اور اس کو فارورڈ بھی کرتا ہے تو پھر اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اسی لیے ہمیشہ کوئی بھی بات آپ کے سامنے آئے، آپ کے گھر والوں کے بارے میں، باہر والوں کے بارے میں، کوئی بھی بات آپ سن رہے ہو تو پہلے اس کی تحقیق کرو. کیا یہ بات صحیح بھی ہے؟ کہ یہ بات جو مجھ سے کہی جا رہی ہے کہ یہ بات ایسی ہی ہے؟ پہلے تو کوئی بات اگر ایسی ہے جس سے آپ کی لائف پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑ رہا تو ان باتوں کو بالکل اگنور کر دو، کیونکہ ان باتوں کی کھوج بین میں آپ پڑھو گی، ٹائم بھی انویسٹ ہوگا، ٹینشن الگ ہوگی، اور کچھ غلط پلت ادھر ادھر شیئر ہو گیا تو اور ٹینشن. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اہم ہوتی ہیں تو پہلے آپ ان کی تحقیق کرو، بعد میں اس پر یقین رکھو. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے. تو یہ 20 حدیثیں ہماری ہو گئی ہیں. انشاءاللہ باقی کی حدیثیں ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. آپ پوچھ لو جس کو کوئی سمجھ میں نہ آیا ہو کچھ. مفتی جی صاحب عمرہ کتنا ایک دن میں کتنی بار کر سکتے ہیں؟ جی عمرہ ایک دن میں کتنا کر سکتے ہیں؟ ایک ہی کریں گے یا 2؟
4 कर लो, 5 कर लो, तुम्हारे अंदर ताकत होना चाहिए। अच्छा, मतलब कितने घंटे में हो जाता है ये? लगते हैं 3-4 घंटे लग जाते हैं आराम से, क्योंकि आपको देखो कुछ नहीं, एहराम बांधना है। एहराम आपको हरम से बाहर बांधना है। एक तो ये कि आप एहराम बांध के यहीं से जाओगे या फ्लाइट में बांधोगे, या है ना। तो एहराम बांधने के बाद फिर जाहिर है आप तवाफ करोगे, तवाफ में भी टाइम लगता है। तवाफ करने के बाद आप सई करोगे, सई करने में भी टाइम लगता है। फिर सई करने के बाद आप हलक कराओगे, उम्रा पूरा हो जाता है। अब ये चीजें जितनी जल्दी आप पूरा कर लो, आपके अंदर ताकत है तो आप 2 घंटे में भी पूरी कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सुस्ती वाले हो तो आपको 3-4 घंटे भी लग जाएंगे। तो आपके ऊपर है ये। मुफ्ती साहब अभी ये हदीसों का फोटो सेंड कर देना बिल्कुल खींचकर। साहब, बिल्कुल जी मुफ्ती साहब इसका फोटो आप सेंड कर दीजिएगा हदीसों का। बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल। मुफ्ती और साहब मुझे ये भी नबी और अंबिया अलग होते हैं, नबी और रसूल। नबी और रसूल में फर्क होता है थोड़ा सा। क्या होता है मुफ्ती साहब? जी, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया ना कि 1,24,000 कितने नबी हैं? 1,24,000 अंबिया है। अंबिया आए थे। अंबिया है और 315 नबी है। सही है, तो नहीं, 315 रसूल बताए थे। ठीक है। नबी तो और मुफ्ती रसूल में साहब फर्क ये, अंबिया नबी और रसूल में फर्क ये होता है कि रसूल को अल्लाह ताला अलग किताब भी देते हैं और अलग शरीयत भी देते हैं। यानी वो थोड़ा सा पोस्ट में हैवी होते हैं, समझ रही हो। मान लीजिए एक सब्जेक्ट एक टीचर को दिया गया है, उसी सब्जेक्ट को दोहराने के लिए कोई दूसरे टीचर भी आ रहे हैं, तो असल टीचर वो हैं जिनको ये सब्जेक्ट दिया गया है। तो नबी और रसूल में यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि रसूल को अल्लाह ताला अलग किताब भी देते हैं, अलग शरीयत भी देते हैं। और नबी जो होते हैं वो पहले जो रसूल बनाकर भेजे गए थे उन्हीं उन्हीं की चीजों को रिफ्रेश करते हैं, लोगों को बताते हैं। मुफ्ती साहब हम्म, हमारे नबी आखिरी नबी मोहम्मद हजरत उनके बारे में मतलब पहले उन पर कुरान नाजिल हुआ, लेकिन उससे पहले मतलब जो नबी थे उन पर क्या हुआ? पहले जो नबी गुजरे हैं उन पर भी किताबें नाजिल हुई, सहीफे नाजिल हुए। तो पहले जो पैगंबर थे उन पे भी किताबें और सहीफे नाजिल होते थे, लोगों की जरूरत के हिसाब से। मुफ्ती साहब छोटी छोटी मोहम्मद किताबें। जी, मुफ्ती साहब जो आखिरी पैगंबर हैं, ये मतलब हम लोग को दीन मतलब सिखाएं, दीन फैलाएं, और इस ये मतलब आए नबी तो हम लोग कुरान सीखें, तो मान होंगे ना, तो वो लोग सीखते होंगे जी, मुफ्ती साहब पहले जो मतलब आखिरी नबी जो हैं, ये इनसे पहले भी नबी होंगे, तो मतलब उस समय किनका इबादत करते होंगे? वो मुसलमान होंगे या फिर वो लोग देखो क्या उसमें करते क्या थे होता होंगे? था, पहले हमारे नबी जो हैं वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजे गए। लेकिन हमारे नबी से पहले जो पैगंबर भेजे गए थे तो वो इलाके वाइज थे। यानी हर इलाके में, जैसे आपने देखा ना पार्षद होता है, हमारे यहाँ एमएलए होता है। तो एमएलए एक खास एरिया का एमएलए होता है, वो पूरी पूरी पूरे इंडिया का नहीं होता। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरे इंडिया का होता है, उसकी पूरी इंडिया में चलती है। तो इसी तरह से पहले अल्लाह के नबी की आमद से पहले जितने भी पैगंबर आए तो वो इलाके में आए। जैसे बास पैगंबर मान लीजिए इंडिया में आए, कोई कहीं आए, तो वो अपने इलाके के लिए थे। तो उससे पहले जिस इलाके में जो पैगंबर आए होंगे लोग उसी को फॉलो करते थे। जैसे कि मुफ्ती मक्के साहब तो में ना कुछ जैसे कि मक्के में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को फॉलो करते थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले दूसरे इलाकों में ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते थे, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम उसी इलाके में भेजे गए थे। तो इलाके वाइज अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा, लेकिन आखिर में हुजूर को अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा और नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। मुफ्ती साहब कुछ गैर मुसलमान चलो लड़कियां थी, अब किसी वो और को बोल रही पूछने थी दो, कल पूछ लेना बाकी। ठीक है। मुफ्ती साहब जैसे नया घर बनाने के बाद नियाज करना जरूरी है। जी,
نیا گھر بنانے کے بعد نیاز کرنا ضروری ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی کلیئر. میں یہ کہہ رہی ہوں نیا گھر بنانے کے بعد نیاز کرنا بھی ہے. نہیں ضروری کچھ بھی نہیں, مرضی ہے آپ کی. جیسے بول دیا ہو تو کسی نے. نہیں کوئی بات نہیں, جی کوئی بات نہیں ہے. مفتی صاحب صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابوں کو بولتے ہیں. مطلب جیسے بول دیا ہو پھر نہ کرے تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. کیا بولا تھا آپ نے؟ جیسے کہ نیا گھر بنایا ہو تو پھر نیاز کرنا اس کے نہیں لیے. ایسا کچھ بھی نہیں, بول دیا تو کوئی بات نہیں. نیاز کرنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے. مفتی صاحب یہ بھی آپ نے گناہ تو بتایا نہیں تھا ملے گا اس طرح سے. کہ چلو بس آج کے لیے مفتی اتنا صاحب رہنا دو, 10 بجے بوائز کی بھی کلاس ہونی ہے. ٹھیک ہے, بوائز کی میری کلاس بات ہونی سن ہے. لیں, ہاں بولیے. میری آخری بات سن لیں. مجھے یہ کہنا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ مسلمان سے مطلب پتہ تعلق نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ہمیں خود نہیں چاہ رہا ہو کہ ہم سے بولیں تو کوئی بات نہیں, اب سامنے آ جائے سلام کر دو, دے جواب, دینا نہ دینا اس کا کام, ہمیں کیا کرنا ہے. سلام دو جیسے رکھو. کہ اسے سلام سے بھی اسے ہماری نفرت ہو تو مطلب تو بھی کرنا ضروری ہے. جیسے وہ چاہ رہا اپنے ہو دل تو کو, پھر اسے سلام بھی میں نہ نے کرے. کیا بولا, دوسرے کے بارے میں ہم اختیار نہیں رکھتے, ہم اپنے اوپر اختیار رکھتے ہیں. ہم اپنے دل کو صاف رکھیں, سامنے پڑ جائے سلام کر لو, جواب دے نہ دے اس کا میٹر ہے. ہمیں کیا بھائی, ہمارا دل صاف ہے, اللہ بات ختم. وہ نہیں چاہ رہا اس کی مرضی, دوسرے کے بارے میں ٹینشن کیوں لینا. اب ہمارے کا سلام کرنے سے بھیا کسی کے وہی تو دل میں میں اور بتا رہا ہوں نفرت بڑھ کہ رہی ہے دوسرے کے تو کیا بارے میں فائدہ ٹینشن لینا سلام نہیں کر ہے. لے گا. وہ دوسرا ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا, سلام دو, سب سے رکھنی ہے. سامنے پڑ گیا السلام علیکم, نہیں دے رہا جواب, بھائی اپنے گھر, تم جاؤ اپنے گھر جا رہے ہو. جب آپ دوسرے کے بارے میں سوچو گے, ارے وہ مجھے جواب نہیں دے رہا, ارے وہ مجھ سے رکھنا نہیں چاہ رہا, وہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ دوسرے کے بارے میں ٹینشن لینا نہیں ہے. آپ کو اپنا دل صاف رکھنا ہے, بات ختم ہے. وہ کیا کر نہیں, رہا وہ ہے, وہ کیا سلام کی بھی منع کر رہا ہے. جیسے کہ کوئی منع کر رہا ہے کہ مجھ سے نہیں کرنا ہے, سلام بھی نہیں کرنا ہے, تو کوئی بات نہیں, ہم آپ سے کر ہی نہیں رہے. آپ نکل کے جا رہے تھے, ہم نے اللہ کو ہاں سلام, یہی تو فرشتوں کو پوچھنا چاہ رہی سلام ہوں. کر دی, بات ختم. سلام کرنا ہے, اپنے دل کو صاف رکھنا ہے, بات ختم ہے. اپنے دل کو ہمیں صاف رکھنا ہے, مفتی بات صاحب ختم. چلیے, مفتی صاحب جیسے نیا گھر بنایا تو پھر کیا کرنا چاہیے. نیا گھر بنے, اللہ سے دعا کرو نمازوں کا کہ اللہ آج سے ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے. تیرا بڑا انعام ہے, تیرا بڑا فضل ہے کہ تو نے ہمیں نیا گھر عطا فرمایا. تیرا کتنا شکر ادا کریں, خوب بھر بھر کے اللہ کا شکر ادا کرو. یہ کام کرنے کا ہے. جب اللہ کوئی نعمت دے, گھر بہت بڑی نعمت ہے, جب بھی کوئی نعمت ملے بھر بھر کے اللہ کا شکر ادا کرو, جتنے دن کیا جا سکے. سمپل ہے. چلو بس آج کے لیے اتنا رہنا تو تو جیسے ہم نے بول دیا مہمانوں کہ کی آپ دعوت بھی نیاز دے کریں سکتے گے. ہیں. مہمانوں کی دعوت کر دو, مرضی آپ کی, اچھی بات ہے. خوب کھلاؤ پلاؤ, میں کہہ تو رہا ہوں نعمت کا شکر مفتی ادا. صاحب صحیفے جو ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں. ہاں, جیسے یہ بڑی کتاب ہو گئی, اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں دیکھو یہ رکھی ہیں. یہ چھوٹی سی کتاب ہے نا, کوئی موٹی زیادہ نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی ہاں کتاب کو صحیح دکھا جائے. ہاں چلو جی بس. جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.